نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے سابقہ عنوان کی طرح نئے مفروضوں کی تلاش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور کافی عرصہ سے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی مساعی کو، اپنی جدوجہد کو اور اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے بھی لیے ہیں اور ان مفروضوں کو جج کیا ہے، چیک کیا ہے، ان پر تجربات کیے ہیں اور تجربات کی بھٹی سے گزار کر حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن افسوس کہ 12 عدد مفروضوں کی مدد سے بھی ہمیں آزادی نہیں مل سکی، لہٰذا اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم نئے مفروضے تلاش کریں، نئے مفروضے وضع کریں، نئے مفروضے بنائیں، کیونکہ آج کی دنیا کسی بھی حقیقت کو، کسی بھی فیکٹ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ ہم اسے تجربات کی بھٹی سے نہ گزار لیں۔ تجربات کی مدد سے ہی کسی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تجربات کے بغیر کسی چیز کو دنیا تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اب ہم نئے مفروضے تلاش کرنے سے پہلے جو پچھلے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے سے ان میں سے کچھ ایسی خصوصیات ہمیں ملی ہیں، کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ملی ہیں جو حصول آزادی کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ نئے مفروضے بنانے سے پہلے ہم ان کریکٹرسٹکس کو سامنے رکھیں گے، بلکہ نئے اور جدید مفروضے جو ہم لیں گے ان میں ان کریکٹرسٹکس کو شامل کریں گے تاکہ ہم آزادی کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان 12 عدد مفروضوں سے جو کریکٹرسٹکس ہمیں ملی ہیں، جو خصوصیات ہمیں ملی ہیں، ان میں سے 6 مفروضوں کی خصوصیات مجتمع کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے 7ویں مفروضہ کی خصوصیات بیان کرنا ضروری ہے اور ضروری سمجھتا ہوں۔ جو 6 مفروضوں کی خصوصیات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں وہ 6 مفروضے یہ ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ حقوق بھی انسانوں کو دینے چاہیے، یہ تیسرا مفروضہ تھا۔ چوتھا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں اور پابندیاں ان پر کم سے کم ہوں، یہ چوتھا مفروضہ تھا۔ اس کی خصوصیات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ان چاروں کی خصوصیات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پانچواں مفروضہ ہمارے سامنے تھا کہ ترک مذہب کا نام آزادی ہے، اس مفروضہ کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ چھٹا مفروضہ تھا کہ خالی بیٹھے رہنا اور کچھ نہ کرنا آزادی ہے، اس کی خصوصیات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے ہے 7واں مفروضہ، اور یہ مفروضہ ہے کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنے کا نام آزادی ہے۔ عزیزان محترم، سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنے والا عرفان نامی شخص آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو اس کا پورا واقعہ سنایا تھا کہ عرفان آزادی پسند شخص تھا، شراب کباب کا عادی تھا، گناہ گار قسم کا آدمی تھا، غلط قسم کے کاروبار کرتا تھا، غلط قسم کے کام کرتا تھا اور ہر قسم کی برائی کرنے کا وہ عادی تھا۔ دوست احباب کے ساتھ تعلقات رکھنے کا زیادہ حامی تھا، لیکن عزیز و اقارب کو پسے پشت ڈالتا تھا، اپنے ساتھیوں کو آگے رکھتا تھا جو اس کے ساتھ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، برے کام کرتے تھے، لیکن عزیز و اقارب کو، خاندان کے لوگوں کو پسے پشت ڈالتا تھا۔ وہ خاندان کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ جب وہ شراب پیتا تھا تو حاجی مشتاق صاحب ایک معروف شخص تھے ان کی برادری کے، وہ اس کو روکتے تھے کہ میاں یہ شراب پینا بری بات ہے، یہ شراب تو آگ ہے۔ تو آگے سے وہ جواب دیتا تھا عرفان کہ حاجی صاحب یہ آگ میں اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں، آپ کو کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا طرز عمل ہوتا تھا، یہ اس کا رویہ ہوتا تھا۔ تو بالآخر وقت گزرتا گیا، اس کے بچے ہوئے، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، لیکن بیٹے بیٹیوں کے لیے کہیں سے رشتہ ہی نہ آیا۔
رشتہ ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ تو شرابی آدمی ہے، برا آدمی ہے، غلط کام کرتا ہے، جواریہ ہے اور الٹ کام کرتا ہے، سماج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو رشتہ دار ہیں اس کے برادری کے لوگ ہیں، غیر لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، جو مطلب ہے برائی کے عادی ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کا ساتھی ہے یہ، تو اس کے ساتھ کسی نے رشتہ ناطہ کرنے سے انکار کر دیا، کوئی اس کے قریب ہی نہیں آتا تھا، اس کی بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں، آخرکار 40-45 سال کی عمر میں اس نے ایک بیٹی کی شادی کی، لیکن وہ بیچاری تو بوڑھی ہو چکی تھی، بالآخر اسے طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی طلاق کی وجہ سے اتنا مطلب ہے بد دل ہوا کہ تھوڑی سی عمر کے اندر ہی وہ 50 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی ابھی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گیا، مر گیا۔ تو عزیزان محترم یہ مطلب تھا عرفان کی مطلب حالات تھے عرفان کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ بچوں کے رشتہ کے سلسلہ میں عرفان کی پریشانیاں اور تفکرات، یہ ایک تو ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ بچوں کے اگر اس نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے تھے، ان کی باتوں کو اہم نہیں سمجھتا تھا، تو انہوں نے رشتے ناطے کرنے سے انکار کر دیا، اس کے قریب نہ آئے، تو بچوں کے رشتوں کے سلسلہ میں عرفان کی پریشانیاں بڑھ گئیں، اس کے تفکرات بڑھ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیٹی کی طلاق سے دل برداشتہ ہو کر تھوڑی عمر کے اندر ہی وہ وفات پا گیا، اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ ایسے عوامل ہیں جو ہمیں باور کراتے ہیں کہ سماجی بندھنوں کو توڑ کر جدید تہذیب کی رو میں بہہ جانا آزادی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جدید رویوں کو اپنانا چندہ بری بات نہیں ہے، بری بات ہرگز نہیں ہے، اپنانا چاہیے، کو اپنانا چاہتا ہے تو اپنائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے رویے جو سماجی بندھنوں کو قائم رکھنے میں رکاوٹ بنے انہیں اپنا لینا اور ان کی خاطر سماجی بندھنوں کو توڑ دینا، یہ آزادی نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے روابط رکھنا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ جو قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سماجی بندھن جوڑنے چاہیے، توڑنے نہیں چاہیے۔ عرفان نے چونکہ یہ بندھن توڑے لہذا وہ ناکام ہو گیا، تو اس قسم کے بندھنوں کو توڑ دینا یہ آزادی نہیں ہے۔ تو عزیز و اقارب ہمیں اس سے جو خصوصیات ملتی ہیں نا مفروضہ نمبر 7 سے، وہ 3 خصوصیات ہیں۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ اپنے ماحول، سماج اور سماجی رویوں کی تفہیم کرنا اور انہیں بغور سمجھنا۔ اگر اس کے لیے ہم ایک مختصر اظہاریہ تلاش کریں تو ہم کہیں گے عمل تفہیم، یا اسے کہیں گے عمل تعلیم۔ اس طرح دوسری خصوصیت جو ہمیں اس مفروضہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ترتیب اور تنظیم کا ادراک کرنا، یعنی کہ جو سماجی رویے ہیں ان کی ترتیب کا ادراک کرنا اور ان کی تنظیم کا ادراک کرنا، اور ان کے ساتھ سماجی تعلق قائم رکھنا، سماجی تعلق بھی قائم رکھنا۔ اگر اسے ہم ایک مختصر ترین اظہاریہ دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل ترتیب ہے، عمل ترتیب ہے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سماج کے تعمیری رویوں میں دلچسپی لینا، ان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور سماج کے غیر مقبول رویوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ اگر اسے بھی ہم ایک مختصر اظہاریہ دیں تو اسے ہم کہیں گے عمل تعمیر۔ اگر عرفان سماج کے تعمیری رویوں میں دلچسپی لیتا، ان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا اور سماج کے غیر مقبول رویوں سے دور رہتا، شراب پینا سماج کا مقبول رویہ نہیں ہے، جوا کھیلنا سماج کا مقبول رویہ نہیں ہے، مرغے لڑانا، کتے لڑانا، کبوتر اڑانا یہ سماج کے مقبول رویے نہیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے ہمیں۔ جو لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں وہ آزاد نہیں رہتے۔ جی ہاں، تو عزیزان محترم، سماج کے تعمیری رویوں میں دلچسپی لینا، ان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور سماج کے غیر مقبول رویوں سے دور رہنا، اس کے لیے اگر ہم ایک مختصر ترین اظہاریہ تلاش کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل تعمیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔